خدارا ہماری آواز بنے، اور ہم ایک غریب صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غریب اور نادار ہونے کی وجہ سے از خود ان موذی امراض اور کینسر جیسے بیماریوں سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے۔ 12 بجے کے بعد ان کا دن شروع ہوتا ہے جہاں مریضوں کو بیف دفتر میں گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے۔ کینسر اور موذی بیماریوں کے مریضوں کے پیسوں پر آئے دن بدن صوبے سے باہر 5 اسٹار ہوٹلوں میں عیاشیاں کرنے جاتے ہیں۔ اس دوران ہمارے بہت سے مریض، خصوصی طور پر کینسر کے مریض اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ نگراں حکومت بہت کم مدت کے لیے ہوتی ہے۔ غیر تجربہ کار، غیر عوامی اور غیر سیاسی لوگوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے جو کہ بجائے نگرانی کے راتوں رات سینیٹر اور امیر بننے کا خواب دیکھتی ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے توسط سے اپنے مسائل اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آپ لوگوں کو گوش گوار کرتی چلوں کہ بلوچستان حکومت 2019 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کی کاوشوں سے بلوچستان کے غریب اور نادار مریضوں جو کہ کینسر اور دیگر موذی بیماریوں میں مبتلا تھے، ان 7 موذی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں ایک فنڈ متعارف کرایا گیا جسے بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کا نام دیا گیا۔ بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ سے اب تک تقریباً 3000 کے لگ بھگ مریض علاج کر چکے ہیں اور ہزاروں مریض زیر علاج ہیں۔ 2019 سے لے کر نومبر 2023 تک بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ اپنے مقررہ بجٹ سے کینسر اور دوسری موذی امراض کا علاج باقاعدگی سے کر رہا تھا۔ عارضی مشکلات فنڈ کی کمی کی وجہ سے وقتاً فوقتاً تو درپیش تھیں، لیکن مریضوں کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ اس دوران جمہوری حکومت کے اختتام پذیر ہونے پر اور نگران حکومت کے معاوضے سے وجود ہونے پر بلوچستان عوامی فنڈ کے مریضوں کو بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ابھی تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ان کی وجوہات کچھ اس طرح سے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نگراں حکومت بہت کم مدت کے لیے ہوتی ہے اور اس پر ثانیہ خان جیسے غیر تجربہ کار، غیر عوامی اور غیر سیاسی لوگوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے جو کہ بجائے نگرانی کے راتوں رات سینیٹر اور امیر بننے کا خواب دیکھتی ہیں۔ بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ محترمہ ثانیہ خان کے خوابوں کی نظر ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بیوروکریسی میں سیکٹری سوشل ویلفیئر اور ڈی جی سوشل ویلفیئر طارق مینگل جو کہ بی سی ایس کیڈر کا بندہ تھا، جن کو محترمہ ثانیہ خان نے اپنی معاشی مفادات حاصل کرنے کے لیے اضافی چارج پروگرام ڈائریکٹر بیف سے نواز دیا، اور جناب طارق مینگل صاحب نے محترمہ ثانیہ صاحب کو معاشی مفادات کے حصول کے لیے بیف کے پروگرام کو تباہ کیا جو کہ صوبے کے غریب مریضوں کے لیے ایک امید کی کرن تھی۔ ڈی جی طارق مینگل نے سوشل ویلفیئر میں 2 چارج تو لے لیے لیکن اس کا پروگریس اس پوسٹ پر بھی نہیں دیا۔ موصوف کا دن 12 بجے شروع ہوتا ہے، 12 بجے کے بعد ان کا دن شروع ہوتا ہے جہاں مریضوں کو بیف دفتر میں گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہرگز عدم توجہ، غیر سنجیدگی اور عیاشی کرنے کا محکمہ نہیں ہے۔ یہ تو معاشرے کے ان افراد کا ادارہ ہے جو کہ غریب، لاچار اور معاشرے کے ٹکرائے ہوئے افراد ہیں۔ ان کی آخری امید سوشل ویلفیئر کے ڈرگ سینٹر، دارالامان، چائلڈ پروٹیکشن وغیرہ جیسے ادارے ہیں، ان افراد کے مسائل کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات ڈی جی سوشل ویلفیئر طارق مینگل صاحب کو کون سمجھاتا، کیونکہ موصوف سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہے ہی نہیں۔ موصوف ڈی سی جیسے پوسٹوں پر اپنے خدمات سر انجام دے چکے ہیں، ان کو کیا پتا یہاں نہ پیسہ ہے نہ مراد۔ لیکن ڈی جی طارق مینگل صاحب اور محترمہ ثانیہ خان کینسر اور موذی بیماریوں کے مریضوں کے پیسوں پر آئے دن بدن صوبے سے باہر 5 اسٹار ہوٹلوں میں عیاشیاں کرنے جاتے ہیں۔ اس دوران ہمارے بہت سے مریض، خصوصی طور پر کینسر کے مریض اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ادویات مقررہ وقت پہ نہ دی گئی۔ آپ صحافی حضرات کو معلوم ہے کہ کینسر کے ادویات کی قیمت لاکھوں میں ہے،
جو کہ ان مریضوں کی دسترس سے باہر تھے۔ ابھی بھی بہت سے مریض زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ سینار ہسپتال، BMC ہسپتال اور صوبے سے باہر کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ قصہ مختصر ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، CM IT بلوچستان اور نیب جیسے اداروں کو اس مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں خاص پذیرائی نہیں مل سکی۔ ہم نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کیونکہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوئے، جہاں عدالت عالیہ نے سیکرٹری سوشل ویلفیئر، DG سوشل ویلفیئر اور PD بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کو پیش ہونے کا حکم صادر کیا، جہاں ہمیں معلوم ہوا کہ مطلع محکمہ نئے ٹینڈر کے ذریعے خرد برد کے چکر میں ہے۔ متعلقہ محکمہ ٹینڈر کے سلسلے میں جو پروکیورمنٹ کمیٹی کا اجرا کیا گیا تھا، اس کمیٹی میں نہ کوئی ڈاکٹر اور نہ ہی کوئی متعلقہ ہسپتال کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ عدالت نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے سیکرٹری کے حکم سے صادر ہونے والے پروکیورمنٹ کمیٹی کو منسوخ کرنے کے احکامات صادر کیے اور عدالت عالیہ نے سیکرٹری اور DG کو نئے پروکیورمنٹ کمیٹی کے اجرا کے حکم صادر فرمایا اور مزید سفارش کی کہ ادویات کی خریداری کمیٹی میں ڈاکٹر اور ٹیکنیکل ممبر جو ہوتا ہے وہ کریں، اور ڈاکٹر اور ٹیکنیکل ممبر جلد از جلد شفاف انداز میں یہ مسئلہ حل ہو اور مریضوں کی ادویات شروع کرنے کی حکم صادر فرمایا۔ لیکن افسوس، عدالت عالیہ کے حکم کو پس پش ڈالا گیا۔ بجائے نئے خریداری کمیٹی کے اجرا کے وہی پرانی خریداری کمیٹی جس میں کوئی ڈاکٹر یا ٹیکنیکل ممبر نہیں تھا کے تحت ٹینڈر کے حصول میں چلے گئے، لہٰذا خریداری کمیٹی نان ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے ٹینڈر منسوخ ہو گیا۔ بجائے موصوف طارق مینگل صاحب اپنی غلطی کو سدھارتے اور نئی خریداری کمیٹی بناتے جس میں ڈاکٹر اور ٹیکنیکل ممبر ہوتا، موصوف بضد ہو کر ری ٹینڈر میں چلے گئے جو کہ اب تک اختتام پذیر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، کیونکہ موصوف طارق مینگل کے ری ٹینڈر کو شکایت کمیٹی میں چیلنج کیا گیا۔ ان موصوف کی گورکھ دندہ میں مریض رل گئے، لہٰذا ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے نئے منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان اور باقی 9 منتخب عوامی نمائندوں سے اپیل کرتے ہیں، خدا را ہماری آواز بنے اور ہم ایک غریب صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غریب اور نادار ہونے کی وجہ سے از خود ان موذی امراض اور کینسر جیسے بیماریوں سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے، صرف اور صرف بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کے توسط سے اپنے مریضوں کے علاج دوبارہ شروع ہم کر سکتے ہیں۔ متعلقہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری اور DG سوشل ویلفیئر کے خلاف عدم توجہی اور بیرا روی کے سلسلے میں محکمانہ کارروائی کی جائے تاکہ مزید مریض خوار ہونے سے بچیں۔ شکریہ۔